سجدے سے اٹھتے ہی اچانک وہ گمان حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گے؟ جس آزمائش کو تم سزا سمجھ رہے ہو اسی کے بدلے اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ جس زخم پر خفا ہو تم وہی اللہ کو سب سے پیارا ہوا تو کیا کرو گے؟ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازوں میں رونا تمہارا اللہ کو راضی کر گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہاری گئی بازی جیت میں پلٹ گئی تو کیا کرو گے؟ جسے اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اللہ نے اسی کو نیا آغاز بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو وہی قبولیت کا لمحہ ہوا تو کیا کرو گے؟ جو رکاوٹ ہے اسی کو اللہ نے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے ناممکن سمجھ رہے ہو وہی نصیب اللہ نے بدل دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو وہی قبولیت کا لمحہ ہوا تو کیا کرو گے؟ تمہیں تو ابھی اندازہ ہی نہیں کہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے کتنے معجزے ہیں۔ تمہاری یہ بے بسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے تو اللہ نے کن کے سلے سوچ رکھے ہیں۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں وہ دعائیں جنہیں ناممکن کے بعد بھی تم اپنی زبان سے روک نہیں پاتے، مگر دعائیں وقت لیتی ہیں، قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں، پھر یہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتی ہیں کہ تم خود بھی سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ ان کا اختتام بھی یقین پہ ہی کرتا ہے، پھر یہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر دیتی ہیں جو کن پہ ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ وہ دعائیں جو دوران نماز آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگتی ہیں، خاموش دعاؤں کے لیے ہی تم معجزے ہوتے ہیں۔ وہ دعائیں جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں بتائی جاتی، وہ دعائیں جنہیں ناممکن کے بعد بھی تم اپنی زبان سے روک نہیں پاتے، مگر دعائیں وقت لیتی ہیں، قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ مت ڈرو، وہ بڑی حکمت والا ہے جس کے ہاتھ میں تمہاری قسمت ہے۔ جہاں تمہاری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع اللہ کی ذہانت ہے۔ وہ مالک کن ہے، اسے دل مطمئن کرنے میں خوب مہارت ہے۔ توکل رکھو، سسکیوں سے سجدوں تک اس نے سنبھال رکھی ہر امانت ہے۔ اس سخت آزمائش کے بعد تمہارے لیے دعاؤں کی قبولیت ہے۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جسے تم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت ہے۔ وہ جان بوجھ کر غم نہیں لاتا، ہر دیری میں اس کی پوشیدہ مصلحت ہے۔ وہ حکم دے اور ناممکن ممکن ہو جائے، ایسی اس کی قدرت ہے۔ وہ سننے والا ہے، اس کے ہاں آنسو سب سے افضل عبادت ہے۔ وہ تو مانگے بنا ہی عطا کر دیتا ہے، وہ تو مانگے بنا ہی عطا کر دیتا ہے، اتنی بے غرض اس کی الفت ہے۔ اس سخت آزمائش کے بعد تمہارے لیے دعاؤں کی قبولیت ہے۔ توکل رکھو، سسکیوں سے سجدوں تک اس نے سنبھال رکھی ہر امانت ہے۔ مت ڈرو، وہ بڑی حکمت والا ہے جس کے ہاتھ میں تمہاری قسمت ہے۔ وہ جان بوجھ کر غم نہیں لاتا، ہر دیری میں اس کی پوشیدہ مصلحت ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پہ یقین کرتے ہو۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب معاملات اس کے کن پہ آ رکتے ہیں، تب دنیا کی رائے معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی، تب اللہ خفیہ ذریعے تمہارے لیے بناتا ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تمہیں بے بسی جانو جانب سے گھیر لیتی ہے، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہوتے۔ فوراً نہ ملنے پہ بے یقین کیوں ہو جاتے ہو؟ تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اکیلا تمہارا اللہ کر سکتا ہے۔ تمہاری ہمتوں کو بھلے زوال ہے لیکن اس کی قدرتوں کو بالکل نہیں۔ کوئی تو وجہ ہے جو تمہاری زبان پہ وہ ایک ہی دعا اب تک جاری ہے۔
اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا کیونکہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہے۔ اس نے انتظار کی گھڑی بس تمہاری حفاظت کے لیے بڑھائی ہے۔ تمہاری من پسند چیز اللہ نے بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ دیری کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تمہاری چاہ سے انکاری ہے۔ مت ہو مایوس، تمہارے اللہ کو ہر شے تک رسائی ہے۔ اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا کیونکہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہے۔ کہانی ختم نہیں کی اللہ نے ابھی تو تمہارا یہ سفر ابتدائی ہے۔ وہ وقت اس لیے لگا رہا ہے کیونکہ اسے تمہاری آواز سب سے پیاری ہے۔ حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں، بس بات اس کے حکم کی ساری ہے۔ رہے گا نہ کچھ بھی ناممکن، بس اللہ کے ایک کن کی دیری ہے۔ تم تو لاڈلے ہو اس کے، اور لاڈلے کی فرمائش پر تو وہ کن بھی وار سکتا ہے۔ دو جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہیں مل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تہجد کے ان اندھیروں میں ہی تمہارے لیے معجزہ چھپا ہو سکتا ہے۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فرض نمازوں سے نہ مل سکا، تہجد سے اس کا ملنا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا، تہجد سے اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ توفیق تہجد ہی اشارہ ہے کہ مانگا ہوا اب بھی قبول ہو سکتا ہے۔ جو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، تہجد سے وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ تہجد میں بہایا گیا بس ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کر سکتا ہے۔ تہجد کو بس ایک سجدہ تمہارا سارا نصیب موڑ سکتا ہے۔ وہ اپنے پیار کی مرہم رکھے گا۔ اپنی دعاؤں کو لے کر کیوں اتنا پریشان ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں وہ وقت جب تمہیں بن مانگے عطا کر دیا گیا تھا، جب تمہارے سوچنے سے پہلے ہی کن فرما دیا گیا تھا؟ تو پھر اب جب تم مانگ رہے ہو، اللہ سے مدد کا گمان رکھے ہوئے ہو، تو یقین بھی رکھو کہ اللہ اس بار بھی تمہیں تمہاری مراد کے ساتھ ہی واپس لوٹائے گا۔ اس بار بھی تم اس کے معجزوں کو بہت قریب سے دیکھو گے۔ یاد رکھو، تہجد کی دعائیں قسمتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو کھلے آسمان میں اڑتے ہوئے؟ کیا تم دیکھتے نہیں انہیں اڑان کے لیے پروں کو کھولتے ہوئے؟ کیسے یکدم آسمان کی جانب اللہ کھینچ لیتا ہے انہیں، کیسے وہ اپنے بے حد قریب تر کر لیتا ہے انہیں۔ پھر وہ جھومتے ہیں رنگ برنگے بادلوں میں، پھر وہ رقص کرتے ہیں اس کے کن کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ تو جو انہیں اڑان کا سلیقہ سکھا سکتا ہے بن کچھ بتائے، وہ کیسے تمہیں زمین پہ پھر بے بسی سے گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ پرواز دے گا تمہیں بھی ایسی کہ فلک چھو لو گے تم۔ وہ آزادی دے گا تمہیں بھی ایسی کہ تم اس جگ سے رہا ہو جاؤ گے۔ وہ بلند کر دے گا تمہیں ایسے کہ پھر کبھی نہ زوال پاؤ گے۔